اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ طیبین الطاہرین۔ ناظرین کرام، نہج بلاغہ کے اس سیریز میں جس میں ہم نہج بلاغہ کو گام بگام پڑھ کر اس کے ترجمے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے۔ نہج بلاغہ میں جو تفسیر ہمارے پاس ہے اور جو ترتیب ہمارے پاس ہے، اس میں دوسرے نمبر پہ جو خطبہ ہے جو آپ نے صفین سے پلٹتے وقت ارشاد فرمایا، وہ کچھ اس طرح سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احمدہ استتماما لنعمتہ واستسلاما لعزتہ واستعصما من معصیتہ واستعینہ فاقتا الی کفایتہ۔ انہ لا یضل من حداہ ولا یعیل من عاداہ ولا يفتقر من كفاه فإنه أرجع ما وزن وأفضل ما خزن۔ صفین سے پلٹتے وقت آپ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا جس میں آپ نے کہا، اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہوں، اس کی نعمتوں کے تکمیل چاہنے، اس کی عزت اور جلال کے آگے سر جھکانے اور اس کی معصیت سے حفاظت حاصل کرنے کے لیے، یعنی یہ حمد اور ثنا جو میں خدا کی کر رہا ہوں وہ اس عنوان سے کر رہا ہوں کہ اس کی نعمتیں کامل ہیں اور اس کی عزت اور جلال کے آگے بندے کو سر جھکا دینا چاہیے، اور ہم اس کی معصیت سے، اس کے گناہ سے، اس کی نافرمانی سے دور رہیں، اس کے لیے اس کی حمد کر رہے ہیں، اور اس سے مدد مانگتا ہوں اس کی کفایت اور دستگیری کا محتاج ہونے کی وجہ سے۔ امیر المومنین علیہ السلام یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اللہ سے، اس سے ہم اس لیے مدد مانگ رہے ہیں کہ ہم اس کے محتاج ہیں۔ اگر خدا ہمارا ہاتھ نہ تھامے، ہم بندوں کا ہاتھ نہ تھامے، تو بندہ بالکل اکیلا ہے۔ لہٰذا امیر المومنین ایک درس دے رہے ہیں کہ ہر حال میں اپنے خدا سے مدد مانگو، جسے وہ ہدایت کر دے۔ فائدہ اس کا کیا ہے؟ جسے وہ ہدایت کرے وہ گمراہ نہیں ہوتا، جسے وہ دشمن رکھے اسے کوئی ٹھکانہ نہیں ملتا۔ دونوں چیزیں ہیں، جسے اللہ ہدایت کر دے پھر اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور خدا نخواستہ جس سے اللہ دشمنی کر لے، یعنی وہ اللہ سے نافرمانی کرے، نتیجے میں خدا اس سے دشمنی کرے، تو پھر اس کا کوئی بچانے والا بھی نہیں ہے۔ جس کا وہ کفیل ہو جائے وہ کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ جس کی کفالت خدا کر رہا ہو اس کا پھر وہ کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ عام دنیا میں ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہماری کفالت کرے، ماں باپ ہماری کفالت کرتے ہیں، انسان کوئی بڑا جو ہوتا ہے وہ کفالت کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جب وہ ہمارے پاس ہے تو پھر میں کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو سب سے بہترین کفیل کون ہے؟ خداوند عالم ہے، کیونکہ جتنے بھی اور کفیل ہیں بہرحال وہ کسی نہ کسی کے محتاج ہوں گے، کوئی نہ کوئی لمٹ ہوگی جہاں آ کر وہ ختم ہو جائیں گے۔ لیکن فرما رہے ہیں خدا ایسا کفیل ہے کہ اس کے بعد پھر کسی کی احتیاج نہیں رہ جاتی۔ اور یہ حمد اور طلب امداد وہ ہے جس کا ہر وزن میں آنے والی چیز سے پلہ بھاری ہے۔ یہ حمد جو ہے، یہ مدد جو ہے، جو بھی چیز تولی جا سکتی ہو، جتنی بھی چیز، اب چاہے وہ سونا ہو، چاہے لوہا ہو، چاہے چاندی ہو، خود یعنی ہر چیز کو سمیٹ دیا امیر المومنین اس جملے میں۔ ہر وہ چیز جو تولی جا سکتی ہے اس کے مقابلے میں اس کا وزن زیادہ ہے، یعنی ایک محاورے کا استعمال ہے کہ اس کی اہمیت ہر چیز سے زیادہ ہے، اور ہر گنج گرا یا معائنات سے برتر ہے۔ اب انسان کو خزانہ مل جائے، کیا خزانہ انسان تصور کر سکتا ہے؟ کوئی بھی خزانہ، دنیا کا کوئی بھی خزانہ خدا کی مدد اور خدا کے حمد سے بہتر نہیں ہے، کیونکہ جس کی خدا نے مدد کر دی، جس کی خدا نے ہدایت کر دی، پھر اسے کسی چیز کی ضرورت اور کسی چیز کی احتیاج نہیں رہ جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ اللہ کی شہادت اور گواہی دیتے ہوئے فرماتے ہیں، وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ شَهَادَةً مُمْتَحِنًا إِخْلَاصُهَا معتقدا مزاصها نتمسك بها ابدا ما ابقانا وندخرها لاحاويل ما يلقانا فانها عظيمه الايمان وفاتحه الاحسان ومرضات الرحمن ومداحرة الشیطان۔ فرما رہے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، جو یکتا اور لا شریک ہے، اکیلا ہے وہ، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، واحد نہیں، احد ہے وہ، کیونکہ واحد کے بعد اثنین آتا ہے، ایک اور واحد ہو سکتا ہے، لیکن احد کا کوئی دوسری دعائی
نہیں پائی جاتی ہے۔ تو وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور یہ جو گواہی میں دے رہا ہوں یہ ایسی گواہی ہے جس کا خلوص پرکھا جا چکا ہے۔ انسان گواہی دیتا ہے لیکن جھوٹی ہو سکتی ہے، انسان گواہی دیتا ہے کسی لالچ میں دے سکتا ہے، انسان زبان سے کچھ کہہ رہا ہے دل میں اس کے کچھ اور ہے، زبان سے کہہ رہا ہے اللہ کو ایک مانتا ہے لیکن دل میں ہزار بت ہیں اس کے۔ یہاں امیر المومنین فرما رہے ہیں یہ گواہی ایسی ہے جس کا خلوص پرکھا جا چکا ہے اور جس کا نچوڑ بغیر کسی شائبے کے دل کا عقیدہ بن چکا ہے، یعنی کوئی شک اور شبہ نہیں ہے اللہ کی وحدانیت میں، کوئی شک اور شبہ نہیں ہے اس کی توحید میں، کوئی شک و شبہ نہیں ہے خدا کو رب ماننے میں۔ اس یقین کے ساتھ میں یہ گواہی دے رہا ہوں اور زندگی بھر ہم اسی سے وابستہ رہیں گے۔ ایسا نہیں کہ آج میں گواہی دے رہا ہوں کل ایسا نہیں ہوں، نہیں، میں پوری زندگی اسی گواہی پر قائم ہوں اور اسی کو پیش آنے والے خطرات کے لیے ذخیرہ بنا کر رکھیں گے۔ اور یہی گواہی، جو خطرات آئیں گے کون بچائے گا مجھے؟ یہ خدا بچائے گا۔ تو یہ گواہی، یہ اخلاص، یہ توحید، آئندہ بھی جو پریشانی آئیں گی یہی چیز مجھے بچانے والی ہے۔ اور یہی گواہی ایمان کو مضبوط بنیاد اور حسن عمل کا پہلا قدم ہے۔ دیکھیں جب انسان کے پاس اللہ کی وحدانیت کا یقین ہو جائے گا تو پھر اس کا ایمان پختہ ہے، پھر وہ اللہ کے ہر عمل پر اور اللہ کے ہر حکم پر سر تسلیم خم کر دے گا، اور کیسے بھی مسائل آ جائیں وہ اللہ پر چونکہ بھروسہ رکھتا ہے لہٰذا اس کے قدم کو کوئی ڈگمگا نہیں پائے گا۔ اور جتنے بھی اچھے اعمال کرنے ہیں بہرحال قربتاً اللہ ہے، تو جب تک اللہ کی وحدانیت صحیح سے رچ بس نہیں جائے گی کوئی بھی حسن عمل صحیح طریقے سے انجام نہیں پائے گا۔ لہٰذا پہلی چیز اللہ کی وحدانیت کی گواہی اور اس پر یقین ہے، اور اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ اور شیطان کی دوری کا سبب ہے۔ یہ گواہی میری ایک عام گواہی نہیں ہے، یہ خلوص کے ساتھ ہے، یہ ارادے کے ساتھ ہے، یہ یقین کے ساتھ ہے، یہ گواہی ہمیشہ میرے ساتھ رہے گی، یہ گواہی ہمیشہ میرے کام آنے والی ہے، اور یہ گواہی ایسی ہے جو ہر عمل میں کا مقدمہ ہے، ایسی گواہی کہ جس سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہو اور شیطان کی رسوائی اور شیطان سے دوری کا سبب بنے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔